ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور اب حمد و نعت شامل کریں گے اور آج جادو جنات کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو تعارف کرواتے چلیں. بڑے پیارے سے، ننھے سے، خوبصورت سے ایک اور ساتھی میں جوائن کر چکے ہیں. مستقبل کے حافظ ہیں لیکن میں ان کو حافظ ہی کہوں گا. حافظ سبحان احسان ہمارے ساتھ ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ جی. ٹھنڈ تو نہیں لگی آج صبح زیادہ؟ نہیں. ٹھیک ہے موسم؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں جی قاری عمیر بن عزیر صاحب، مولد جادو جنات ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج تو ٹائم سے پہنچ گئے آپ. آپ ٹائم سے پہنچ. ہاں کیونکہ سڑکیں بن رہی ہیں وہ معاملہ بڑا خراب ہے لیکن آج ٹائم سے پہنچے. چلیں اچھی بات ہے. اور سب خیریت ہے جی؟ اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. لے جی حافظ صاحب کی جانب چلتے ہیں. کیا سنائیں گے حافظ صاحب؟ نعت. جی نعت سنائیں گے. نعت رسول مقبول. جی پلیز سنائیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے
جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بری آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، اور آپ ماشاء اللہ اسی طرح خوبصورت پڑھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے، بہت اچھا لگا، جیتے رہیے جیتے رہیے۔ لے جی، اس لطف کے بعد ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو سوالوں کی، قاری صاحب ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ جادو جنات کے حوالے سے جو علاج کے مراحل ہیں وہ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللہ۔ علاج کے مراحل جو ہے نا، وہ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی کام کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اور نمبر 2 پہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو اگر وہ بالغ خواتین ہیں تو ان کا حجاب لینا بہت ضروری ہے، اور اپنے محرم کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ علاج کے مراحلوں میں سے ہے کہ وہ حجاب میں رہیں اور اپنے مہر کے ساتھ رہیں، مطلب کہ ان کے گھر میں سے جو ان کے ٹھیک ہے۔ قاری صاحب سوری، آپ کی بات یہاں پہ رک، حجاب کا مطلب کیا ہے؟ پوری اوڑھنی لینا، عبایا پہننا، نقاب کرنا، یا چادر لے لینا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ اور بھی بڑے کوسچنز ہیں نا، پھر آپ کو وہ بھی پتہ ہے۔ دیکھیں کہ حجاب جو ہے نا، ہم نے جو اپنی طرف سے بنایا نا، وہ ہم نے بنایا کہ سر کو ڈھکنا۔ جو رسول اللہ نے بتایا وہ ہے اپنے پورے ڈھانپنا، اپنے آپ کو پورے جسم کو، پورے جسم کو ڈھانپ لینا، اوڑھنی پوری لے لے لینا، اس کو ابایا کہہ لیں، وہ جو نقاب حجاب کر لیتے ہیں، اسی کو حجاب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اپنے آپ کو، اپنے پورے جسم کو چھپانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، کچھ ابائے اس طرح کے پہنے جاتے ہیں کہ وہ پورا جسم ڈھال چال سب نظر آ رہی ہوتی ہے، تنگ، وہ ان کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہ اس طرح سے جسم کے خد و خال نہ اس میں نظر آئیں، اوڑھنی ایسی ہو کہ بالکل کھلی ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک اور اس کا علاج کے مراحلوں میں سے ایک یہ ہے کہ گھر کے اندر کتے اور تصاویر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ پہلے بھی اپنے سوال میں کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، مریض کے پاس موجود جو تعویذ اس نے پہنے ہوتے ہیں، مریض نے جو وہ کڑا پہنا ہوتا ہے، یا پھر مریض نے اور بھی بہت ساری چیزیں پہنی ہوتی ہیں، اس کو اس کے سامنے اتروا کے جلوانا۔ اچھا، اس کو اچھا، ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے، ایک مریض تھا، اس کو میں نے کہا یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، بڑا گندا سا لگ رہا ہے، تو کہتا ہے یہ میرے فلاں جس نے بھی اس نے دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے دکھاؤ، اتار نہیں رہا تھا، میں نے اتارا، میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر جی بڑا پاک کلام ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو مجھے دیکھنے دو، اگر تو پاک کلام ہوا تو ہم اس کو دوبارہ اس کو لپیٹیں گے، اس کو میں سلوائی کر کے آپ کو دے دوں گا، اگر کلام نہ ہوا پھر؟ کہتے ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کتنی دیر سے پہن رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے 2 سال ہو گئے ہیں میں نے پہنا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو مجھے دیکھنے دو۔ تو میں نے جب کینچی سے اس کو کاٹا، دیکھا، تو اس کے اندر نا ایک گندی اسمیل آئی کہ مجھے ایسے لٹرلی ایسے لگا کہ جیسے نا میری طبیعت خراب ہو گئی، اور اس کے اندر سے نا وہ گند نکلا، مطلب کہ وہ کلام تو چھوڑیں، کلام کا تو کاف بھی نہیں تھا۔ تو اور میں نے اس کو دکھایا، اور میں اتنی طبیعت میری عجیب سی خراب ہو گئی کہ میں نے فوراً جا کے وضو کر کے پھر آ کے میں نے اس کو چیک کیا۔ اب ایک انسان نے وہ پہنا ہوا ہے اور وہ پہن کے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، اور میری طبیعت چیک کرنے والے کی طبیعت خراب ہوگی ایک دم دیکھ کے کہ، اور جو جس نے پہنا اس کا کیا حال ہوگا؟ غلاظت ساتھ لیے پھر رہا تھا وہ۔
تو وہ ان کے سامنے اتروا کے ان کو تسلی کروائیں کہ دیکھیں یہ کیا ہے. مطلب اس کے علاوہ پھر جو کڑا پہنا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں, اصل میں نا یہ جو کڑے پہنتے ہیں یہ ان کا بلیو کڑے کے اوپر آ جاتا ہے, تعویذ کے اوپر آتا ہے, اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جوڑنا, یہ علاج کا ایک حصہ ہے, بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا, یہ بہت ضروری ہے علاج کا حصہ. اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے, آپ کا دل سخت ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے شفا آپ کو مل سکتی ہے. مطلب کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑے معاملات آسان بھی فرماتے ہیں. پھر اس کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں نظامی بھائی, ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, مجھے یہ فلاں مسئلہ ہو گیا, مجھے فلاں مسئلہ ہو گیا. کوئی انسان میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہے کہ عمیر بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ رنگ روڈ کب تک تیار ہو رہا ہے, اس کا معاملات کیا سارے, تو اس کا بات کرنا فضول ہے, کیونکہ وہ میں اس محکمے میں نہیں ہوں, اس کا کام نہیں ہے. میرا کام ہے کوئی مجھ سے پوچھے گا قرآن کے بارے میں, نماز کے بارے میں, عامل کے بارے میں, اس طرح کے بارے میں کچھ پوچھے تو میں اس کو بتاؤں گا. تو اپنے محتاجی لوگوں کے سامنے نہ رکھیں, محتاجی اللہ کے سامنے رکھیں, اللہ کو بتائیں. ہاں اس انسان سے اپنے معاملات ذکر کریں جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حل نکال سکتا ہے. ہر کسی کے سامنے اپنا رونے نہ بیٹھ جائیں, ہر کسی کے سامنے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنا نہ شروع کر دیں. اس معاشرے میں کیونکہ اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی, گھر, اولاد, بیٹے, سب چیزیں, اور میں لوگوں کو بتا, جس کے پاس اولاد ہے ہی نہیں, اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر میں اس کو یہ چیزیں بتاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے نظر لگے گی, نظر حسد ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو چھپانے والی ہیں اور احتیاط علاج کے مراحل میں سے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہم لوگ کر تو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ اپنی خوشیاں بتا دینا, اپنی تکلیفیں بتا دینا, ٹھیک ہے, اچھی جگہ کھانا کھانے گئے اسٹیٹس لگا دینا, گاڑی خریدی ہے اسٹیٹس لگا دینا. اچھا پھر اس کے بعد نا سب سے ضروری چیز یہ ہے نا کہ عقیدہ توحید جو ہے نا اس کو بتانا, اس کو بتانا کہ عقیدہ توحید کیا ہے, اللہ کے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ہے, ہم شرک میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو شرک کے اندر آتی ہیں, اور اس کو اس چیز کے اوپر اگرچہ وہ وہاں پہ نماز, روزہ, اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی جن سے آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی ادب و احترام کا, حسن اخلاق کا پہلو رکھتے ہوئے ان کو سمجھانا, پیار اور محبت کے ساتھ, کوئی غصہ نہیں, کوئی بالکل پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں, ان کو قائل کریں. پھر اس کے بعد جو ہے سب سے ضروری چیز ہے, جب مریض آپ کے پاس آتا ہے جو آپ سے چیک کروا رہا ہے آپ کو, اس کے سوال کرنے سے آغاز کریں, علاج کا آغاز کریں, اس کی بات کو سنیں. مطلب وہ جو ہم عامل لوگ ہم چیک کرتے کرتے ہمیں اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کو چیک کرنے کے بعد کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. تو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ جب معالج چیک کرے تو مریض کا سوال اچھی طرح سے سن لے, وہ عادت اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس کا ہم سوال سن لیتے ہیں. ہم چونکہ ہم ٹائم بچاتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا اس سوال سنا جائے, تسلی سے سن کے پھر اس کا جواب دیا جائے اور اس کو اس کے طریقہ کار بتایا جائیں. تو یہ مراحل ہیں سننے مطلب کہ علاج کے یہ ضروری ہیں. سر آگے پوچھا گیا بیداری میں شیطانی اثرات کی نشانیاں کیا ہیں؟ بیداری میں نا مطلب اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, بغیر کسی سبب کے کچھ ہو جانا. مطلب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ نہ کرے جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, چھینٹے آ جانا, پانی کے چھینٹے گر جانا, خون گر جانا, کٹس لگ جانا, بغیر کسی سبب کے کوئی چیز ایسی ہو جانا, لوتھڑا گوشت کا آ جانا, جنات کے تھرو ہوتا ہے اصل میں یہ, تو وہ آ جانا, بغیر کسی سبب کے ایسی چیزیں ہونا جو نہیں ہونی چاہیے, شیطانی اثرات کی نشانیاں یہ بالکل. ہاں پھر اس کے علاوہ کسی سبب کے بغیر درد ہونے لگ جانا, سر میں, جسم میں, کمر میں, لیگز میں, کسی بھی جگہ پہ آپ کو اچانک درد شروع ہو جاتی ہے, سمجھ لیں کہ یہ اس کے اثرات ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نا آپ کا دل ہی نہ کرنا, ذکر کرنے کا نا دل ہی نہ کرنا بالکل. کسی جگہ پہ اگر لگی ہوئی ہے نا تلاوت تو اس کو کہنا کہ یار اس کو بند کر دو, میرے کانوں میں نا کچھ ہو رہا ہے, بس اس کو بند کر دو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اور خود پڑھتے وقت بھی اچھا نہ لگنا. اچھا
جیسے انسان بدکتا ہے نا، جیسے اس گھوڑا طرح بھی کیفیت آ جاتی ہے، اس طرح مچلتا ہے انسان کی، یار یہ بند کر دو، یار اس کی آیت الکرسی نہ پڑھو، منہ میں جو آپ منہ کے اندر پڑھ رہے ہو نا اس کو نہ پڑھو، بس خاموش رہو، چاہے وہ اس کے والد ہیں، بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، ویسے ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے. پھر اس کے آپ کی آواز کے اندر نا کمزوری آ جاتی ہے، نقاہت آتی ہے. ہاں نکاح. اس کے علاوہ آپ سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر سستی، نیند، بہت نیند آتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیداری کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے پھر وہی بات آیت الکرسی. ارے واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آیت الکرسی ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. اچھا ان ساری چیزوں سے نا آیت الکرسی بھی پہلے ایک چیز ہے، جی. اور آیت الکرسی سے بھی پہلی نظامی بھائی، اگر آپ کا ایمان اللہ پر سالڈ ہے نا، بڑا سالڈ ہے، یہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مار ہے. اچھا، صرف ہم نے نا اوت لے رہے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، اوت لے رہے ہیں نا، جی. تو ڈائریکٹ کسے کہہ رہے ہیں؟ کسی فرشتے سے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے. تو ہم کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں؟ یہ اعوذ باللہ کی مار ہیں، یہ اعوذ باللہ سے ان کو جوتے چھتر پڑتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، زبردست قسم کے. تو اتنا دور تعویذ اور یہ اور ساری چیزیں. آیت الکرسی بھی پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میں نے وہ لے لی ہے، وعدہ لے لیا ہے، اب مجھے کوئی چیز تنگ نہیں کر سکتی. انما الاعمال بالنیات. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تو بیداری کی حالت میں ہو گیا نا، نیند میں جو شیطانی اثرات ہیں وہ کیا ہے؟ نیند کے اندر جو ہے نا، وہ جیسے نیند کا نہ آنا، نیند کے اندر بے قراری رہنا، بڑبڑا کر اٹھنا، جیسے مائیگرین کسی کو ہو یا پھر سر درد ہو نا، وہ اٹھتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر کروٹ چینج کرتا ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے. سیم ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ اس کو نیند کا ایک تو آنا ہی نہیں ہے. اچھا نیند آ جائے تو بے قراری رہتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ گلا ایسے رکھتا ہے جیسے نا کسی نے دبا دیا نیند کے اندر. وہ چیخنے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اوپر اتنا بھار آ گیا، وہ اٹھ کر نہیں پاتا. گلے پہ یا سینے پہ؟ سینے پہ بھی، گلا بھی بند ہوتا ہے، سانس جیسے بند ہو رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سینے پہ اتنا بوجھ آ جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا اس طرح، اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ وہ انسان بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہوتا، کسی کو یہ بھی نہیں کہہ رہا تھا، اور وہ خواب نیند کی اور ایسی حالت ہوتی ہے، بندہ بڑا پریشان سا ہو جاتا ہے. اور جب وہ اڑتا ہے نا تو وہ چیز اڑتی ہے تو انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا تھا میرے اوپر. اچھا اس میں گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کیا ہے، اچھا آیت الکرسی. آیت الکرسی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خواب آنا ڈرونے، اس کے اندر حیوانات کو، جنات کو، چپاؤں کو، اس کے ساتھ سانپ، بچھو اور گندگی دیکھنا. چھپکلی بھی؟ چھپکلی بالکل، چھپکلی تو جادو کی وہ ہے. اچھا، چھپکلی، سانپ اور بچھو اور اس طرح کی چیزیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ جادو، یہ اثرات آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں اور کہ یہ آپ کو ریپیٹڈلی یہی آئیں گے. ہاں جی، یہی آئیں گے. اور آپ اسی طرح ڈر کے اٹھیں گے، آپ کی نیند ڈسٹرب رہے گی، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. ہاں آپ کو اس وقت نہیں جائے گی جب آپ نے نماز کا ٹائم ہونے لگے گا، فجر کا ٹائم ہونے لگا. اچھا دوسری طرف یہ ہے، ہاں نماز جب آپ اٹھ کے، جب آپ نماز کا ٹائم ہونے لگا تب آپ کو اتنی پیاری نیند آنے لگے گی کہ آپ کہیں گے کمال ہو گیا، مجھے تان تھپکیاں دے گا، سو جا. یہ نیکی کا کام نہ. اچھا پھر اس کے علاوہ نا دانت اس طرح زور سے بند کر لیتے ہیں نا، ایسے اپنے آپ کو، آپ نے دیکھا کچھ ہاتھ موڑ لیتے ہیں، پیر مڑ جاتے ہیں، دانت زور سے بند کر لیتے ہیں، جیسے بی پی لو میں ہوتا ہے نا، شوگر لو میں ہو جاتا ہے، یہ سیم ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ان کی بھی. پھر اس کے اندر نا نیند کے اندر ہنسنا، نیند کے اندر رونا، نیند دوران نیند جو نا چلانا. اچھا، چلانا اور دوران نیند جو نا وہ بولتے رہنا. اچھا چلنا بھی دوران نیند میں چلنا، وہ تو باقاعدہ ایک بیماری بھی ہے. بیماری بھی ہے بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نیند کے اندر ہوتی ہیں. جب نیند کے اندر جس انسان کو یہ مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوئے. آخری تینوں کل جو ہے نا ان کو لازمی پڑھیں، آیت الکرسی کو پڑھیں. لیکن ان سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اللہ پر آپ کا یقین سالڈ ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں میں نا انما الاعمال بالنیات، دیکھو تو سب کچھ ہے، نہیں دیکھو تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے کہ نیت. اگر آپ کی نیت ہے نا کہ اللہ رب العزت نے میں اللہ کے سپورٹ دوں، میری امان میں اللہ کے امان میں ہوں، تو کمال ہے نظام صاحب. پھر آپ جو پڑھتے ہیں پھر اس میں
اللہ تعالیٰ فرشتے بھی بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دیتے ہیں, معاملات بھی آسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے پوچھا گیا وہ اذکار جن کے ذریعے شیاطین اور سرکش جنات کے شر سے بچا جا سکتا ہے. ویسے تو آیت الکرسی کا ذکر کر رہی رہے. ہاں وہ بھی اسی کے اندر ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جنات کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ان کو, تو لڑنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں, اگر یہ پڑھ لو گے تو تمہارا غصہ دور ہو جائے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو پڑھ لو تمہارا غصہ دور ہو جائے گا. اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا. تو ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. نمبر 2 پہ معوذتین, آخر 2 جو ہے نا صورتیں, 2 صورتیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل رب الناس, اس کو کثرت سے پڑھا کریں. یہ تو بہت زبردست چیز ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ کیا آگے جی؟ آیت الکرسی آگے. آیت الکرسی کو جو میں نے آپ کو بتایا, اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جی اکثر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. بالکل خوبصورت آیات ہیں, خوبصورت ترین آیات ہیں. اچھا اگر وہ سمجھتے ہیں, اگر ان کو قرآن کا حصہ کچھ یاد ہے, وہ سمجھتے ہیں, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, ان کو بھی آپ اس کو ریپیٹلی مطلب کہ پڑھتے رہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ایک کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بے حد خوبصورت کلمہ, بے حد خوبصورت کلمہ. اس کی تو صبح ایک تسبیح لازمی کر لیا کریں, اور شام کو بھی ایک تسبیح کر لیا کریں. شیاطین آپ کو ٹچ نہیں کرتے, غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور نہ جانے کتنی نیکیاں ایسے ملتی ہیں. سب سے بڑی بات, شیاطین آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں تو بار بار کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. جی اللہ کا ذکر, باوضو رہیں. اگر جو انسان باوضو رہتا ہے نا, میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. کبھی بھی ہم نے جب بھی ان کو دیکھا نا, ہمیشہ باوضو ہی رہے ہیں. وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیتے ہیں. تو جو انسان باوضو رہتا ہے, اچھا باوضو بھی اب دن چھوٹے ہیں نا, تو اگر آپ کی روٹین اچھی ہے, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا, اور آپ کے یہ معاملات اچھے ہیں, تو آپ کا وضو بڑی دیر تک رہتا ہے, بڑی دیر تک رہتا ہے آپ کا وضو. اچھا پھر اس کے علاوہ فضول کام, کھانا پینا, زیادہ پینا اور گوسپ کرنا, ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے. اچھا اب وہ جو آپ نے وضو والی بات کی نا, میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب آپ وضو میں رہتے ہیں نا, آپ اتنا اچھا فیل کرتے ہیں, آپ کئی چیزوں سے بچتے ہیں, آپ کی نظر بچتی ہے, آپ کی زبان بچتی ہے, آپ کی باڈی لینگویج بڑی, آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور آپ بڑا لائٹ فیل کرتے ہیں, بہت لائٹ. اور یہ وضو کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے سر, آگے پوچھا گیا ہے میں مشقت میں مبتلا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں ہیں. ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشقت میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے. یہ دعا ہمیں یاد کر لینی چاہیے, بہت آسان الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ورب العرش الکریم. یہ دعا جو ہے یہ بہت پیاری دعا ہے. مشقت میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, لوگ ہمیں کہتے ہیں کار صاحب کوئی بتا دیں, وظیفہ بتا دیں, تو ان کو یہ بتاتے ہیں تو یاد نہیں کر پاتے. وہ دیکھیں کتنی آسان ہے. لا الہ, ہر کسی میں لا الہ, عظیم الحلیم ہے, عرش العظیم ہے, رب السماوات السبع و رب الارض ہے, اور رب العرش الکریم ہے. بس اتنی سی یہ دعا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کثرت سے اس کو کیا کرتے تھے. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا کرتے تھے, جب بہت بے چین ہوتے, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. بڑا اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے. اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی, اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں, فلا تکلنی الی نفسی, یہ جو کمال, فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ تو مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کو میرے سپرد نہ کرنا. اوہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کو نہ میرے قابو میں نہ کرنا, میرے سپرد نہ کرنا. اللہ ہمیشہ اپنے سپرد رکھنا. اگر میرے سپرد ہوا نا
تو یہ میں انسان ہوں اور انسان اپنی بات سے بڑی جلدی پھرتا ہے. اچھا اس کے بعد کہا اے میرے رب میرے لیے میرے تمام کاموں کو سنوار دے. ایک میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں, میرے نفس کو میرے سپرد نہ کرنا, میرے تمام کاموں کو سنوار دو. اور آپ ہی تو معبود ہیں, بے شک آپ ہی تو معبود ہیں. معبود ہے. کتنی پیاری دعا ہے. ماشاءاللہ. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. تو یہ بڑی پیاری دعائیں, دو دعائیں, یہ پہلی دعا اور دوسری دعا. جب بھی بے چانی ہوتی تھی یہ دعا کرتے تھے, اور کتنی پیاری دعا. اگر ہم اس کو یاد کر لیں تو ہمارے لیے کتنے معاملات آسان ہو جائیں گے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاری صاحب. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. حافظ سبحان احسان, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کامیابیاں دے, اور خوبصورت طریقے سے آپ پڑھتے رہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ حافظ صاحب. ان کے ساتھ موجود رہے قاری عمیر بن عزیر صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہمیں جتنے سوال آئے تھے اس سیگمنٹ میں ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی رہ گیا تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں شامل کریں گے. آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ جی. نہیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور جاتے جاتے مجھے یہی میسج دینا ہے, سیاسی اختلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے سماجی تعلقات خراب نہیں کرنے. اور بات وہی ڈاکٹر صاحب والی مجھے بڑی اچھی لگی, میں پھر وہی رپیٹ کروں گا, آئی ریسپیکٹ یور چوائسیز. سنیں دوسروں کو, دوسروں کی رائے کا احترام کریں, اور جب آپ سنیں گے تو سن کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. جیسا عمیر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ہم سنتے ہی نہیں بات اور ہم اپنی بات شروع کر دیتے ہیں, تو یہ معاملات پھر خراب ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.